قال النبي صلى الله عليه وسلم عن حذيفة قال قلت لأمي تعيني أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء ثم انفطر فتبعته فسمع صوتي فقال من هذا؟ حذيفة قلت نعم. قال ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. صدق اللہ العلی العظیم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے، مبارک احادیث پاک میں سے یہ ایک حدیث پاک ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے. مولا علی قاری نے لکھا ہے یا تو ان کی والدہ ماجدہ بیمار تھی، والدہ ماجدہ کا مسئلہ تھا اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پا رہے تھے، یا انہی کا کوئی مسئلہ تھا اور والدہ ماجدہ جو تھی ان کی اجازت نہیں دے رہی تھی اور یہ بڑے بے قرار تھے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دینے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی امی سے کہا دعینی، آپ مجھے اجازت دیں، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری دوں اور فاصلی معہ المغرب، عشاء سے پہلے اجازت مانگے تاکہ مغرب کے ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی ہو جاؤں اور نماز با جماعت ادا کروں. وَأَسْأَلُهُ، اور میں جا کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں اَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، کہ حضور خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں، اللہ میری بھی مغفرت فرما دے، آپ کی بھی مغفرت فرما دے. اب بڑی قابل توجہ بات ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے کا گیپ ہے، ڈسٹینس ہے، فاصلہ ہے، اور گھر میں بیٹھے ماں بیٹا یہ مشورہ کر رہے ہیں آپ مجھے اجازت دیں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں اور وَأَسْأَلُهُ، میں حضور سے مانگوں، حضور سے سوال کروں، حضور کی بارگاہ میں گزارش کروں، عرض کروں. تو گویا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مانگنا، حضور کی بارگاہ میں کچھ پیش کرنا، عرض کرنا، طلب کرنا، یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ، میں حضور کی بارگاہ میں پہنچوں اور میں کہوں یا رسول اللہ آپ میری بھی مغفرت کی دعا کریں اور میری والدہ کی بھی مغفرت کی دعا کریں. یہ ہم بڑے بڑے مانس لوگ ہیں، کہیں بھی ہم جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس، بابا صحیح دعا کرنا بس اللہ تعالیٰ میرا کام سنوار دے. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ بزرگوں یا کسی عالم کی بارگاہ میں گئے، کسی بزرگ کی بارگاہ میں گئے کہ میرے والدین کے لیے دعا کر دیں. میرے یہ جو قبلتین ہیں یہ ہمارے قبلہ ہیں، ہماری دعاؤں کا قبلہ ہے، ہماری بخشش کا قبلہ ہیں، یہ ہمارے جنت کے دروازے ہیں. یہ حدیث پاک میں ہے، یہ ہماری جنت کی چوکھٹیں ہیں. والدین جنت کے دروازے ہیں، والدین جنت کی چوکھٹیں ہیں، والدین ہماری ضرورتوں کا، حاجتوں کا قبلہ ہیں،
والدین ہماری دعاؤں کی مغفرت کی، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہیں۔ والدین ہماری ہر مشکل میں، پریشانی میں ہمارے لیے دعا کر کے ہماری مشکلات کو دور کرانے کا ذریعہ ہے۔ مگر ظاہر ہے میں نے جا کر کے کسی اور روڈ کے اوپر بیٹھا بابا دعا کر دینا، گھر سے چلا ٹھوکریں کھاتا، طوطے والے کے پاس ہم پہنچ جائیں گے۔ والدین سے ہم نہیں کہیں گے کہ اماں ابا میں کام کے لیے جا رہا ہوں، مغفرت اور برکت کی دعا کر دینا، وہ تو ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا نیکی تو ہمارے پاس بھی ہے، اتنا خیر تو میرے پاس بھی ہے، یار ان کے پاس بچہ کیا ہے اب؟ ایسا نہیں ہے۔ تو خیر صحابی جو تھے، گھر سے یہ مشورہ ہوا کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اور آپ کی مغفرت کی، بخشش کی دعا کی عرض کرو۔ اور یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ ہم جب بزرگوں کی بارگاہ میں دعا لینے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی دعا تو اللہ قبول کرتا ہے، دعائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہیں، یہ بزرگوں کی چوکٹوں پر کیا رکھا ہے؟ اور جناب والا علماء کے پاس لینے کو کیا جاتے ہو؟ اور پھر ہم نے جو ہے نا اپنا قبلہ اور کعبہ، نیک اور صالح کوئی ولی ہے، کامل ہے تو سر آنکھوں پر، مگر ہمارے ہاں جی کوئی داڑھی منڈا فاسق فاجر ہے، بس وہ ایک مرتبہ پیر کے نام سے شہرت پا گیا ہے، بس جی ہماری یاترا بھی وہی ہوتی ہے، ہماری پرارتھنا بھی وہی ہوتی ہے، باقی ہم کہیں کے نہیں بچے۔ بھائی اج فلاں صاحب کی یاترا پر ہم جا رہے ہیں، والدین کی عزت کرو، والدین سے محبت کرو۔ مجاہد ایک تابعی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کو نہلانا پڑے، ان کو پاک صاف کرنا پڑے اور ان کی غلاظت کو دھونا پڑے، فرمایا شرمندگی مت کیجیے گا، اس لیے کہ کبھی غور کریں یہی کام تمہارے والدین نے بھی کیا، یہی عمل تمہارے ساتھ تمہارے والدین نے بھی کیا ہے۔ اس وقت تو وہ اسمیل تمہیں نہیں آ رہی تھی، اس وقت تو وہ غلاظت تمہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں اگر تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑے اف مت کہنا، اس لیے کہ یہی غلاظتیں، یہی نجاستیں انہوں نے تمہاری بچپن میں بھی دھوئی ہے۔ تمہیں چھوڑ کر کے ماں چلی نہیں گئی، تمہیں چھوڑ کر کے ابا چلا نہیں گیا، ماں نے اس لیے کہ یہ غلاظت ہے، بدبو ہے، میں نے نہیں دھونا۔ میرے بھائی اگر اس کی پرورش حق تھا تو خدمت تمہارا بھی تو حق ہے۔ ماں کا حق تھا کہ بیٹے کی پرورش کرے، تربیت کرے، تو اولاد کا حق نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کرے؟ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بوڑھا آدمی کون ہے؟ یہ سفید بالوں والا کون ہے جو صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا؟ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس آدمی نے کہا یہ بزرگوار میرے والد حضور ہیں۔ اب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا لا تمشی امامہ، جب تیرے والدین چل رہے ہوں تو والدین کے آگے مت چلا کریں، والدین کو پیٹھ کر کے مت چلا کریں،
والدین کو پیٹھ کر کے مت بیٹھا کریں۔ وَلَا تَقْعُدْ قَبْلَهُ، اگر والدین آ گئے ہیں اور کسی جگہ پر بیٹھنا ہے، جب تک والد بیٹھ نہ جائے اپنی نشست پر مت بیٹھیے گا۔ جب تک والد بیٹھ نہ جائے اپنے بستر پر مت بیٹھیے گا۔ حضور نے فرمایا وَلَا تَدْعُوهُ بِاسْمِهِ، فرمایا والد کو والد کا نام لے کر مت پکاریے گا، والد کو والد کا نام لے کر کے مت پکاریے گا۔ آج تو ماشاءاللہ ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں، ماما پاپا ہو گئے ہیں، ڈیڈی موم ہو گئے ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہو گئے نا جی۔ والد بزرگوار بھی گیا، ابا حضور بھی گیا، والد گرامی بھی گیا، اب ماما پاپا ہو گئے اور ڈیڈی موم ہو گئے، جان چھٹی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جب وہ الفاظ شریعت والے نہیں رہے تو عزت و احترام بھی تو شریعت والی نہیں رہی نا جی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا وَلَا تَسْتَبَّ لَهُ، فرمایا والدین کو برا بھلا مت کہنا۔ اس آدمی نے کہا کوئی اپنے والدین کو بھی برا بھلا کہتا ہے؟ فرمایا عمومی طور پر تو کہتا کوئی نہیں ہے، مگر جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے نا، ہم ڈائریکٹ کسی کی ماں کو گالی دیتے ہیں، کسی کی بہن کو گالی دیتے ہیں، کسی کے ابا کو گالی دیتے ہیں۔ فرمایا اس نے پلٹ کر کے تمہاری اماں کو گالی دینا ہے، تمہارے ابا کو گالی دینا ہے، تمہاری ماں بہن کو گالی دینا ہے۔ فرمایا یہ تم نے اس کو گالی دی اور اس کے بعد اس نے تیرے ابا اماں کو گالی دی، گویا کہ تو سبب بنا اپنے اماں ابا کو گالی دلوانے کا۔ یہ بھی نہیں کرنے کا۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ فرمایا رضا اللہ مع رضا الوالدین، فرمایا والدین کی خوشنودی رب کی خوشنودی ہے۔ والدین کو راضی رکھنا رب کو راضی رکھنا ہے، والدین کو خوش رکھنا رب کو خوش رکھنا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، میں بھی اندازہ لگا لوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے میں اپنے والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کروں۔ حضور نے فرمایا وَسَخَطُ اللَّهِ مَعَ سَخْطِ الْوَالِدَيْنِ، جن پر والدین ناراض ہو جائیں ان پر رب ناراض ہو جاتا ہے، جن پر والدین غصہ ہو جائیں ان پر رب کا غیظ و غضب اترتا ہے، جن پر والدین ناراض ہو کر کے دنیا سے چلے جائیں اندازہ لگائیں اس کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، قریب اور بعید میرے والدین ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے والدین جو حیات ہیں اللہ عمر خیر برکت عطا فرمائے، جن کے دنیا سے چلے گئے۔ اب ہم بولیں جی لنک ختم ہو گیا، میں کراچی میں رکھا ہوا بیٹھا ہوا ہوں، میرے والدین کی جو ہے نا وہ قبور پنجاب میں ہے، یار اتنا جو ہے نا دوری ہے کیا ہوگا۔ ارے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر نماز تو پڑھتا ہوں نا، کھانا تو کھاتا ہوں نا، تو ہر نماز کے ٹائم اگر میں 3 مرتبہ کل شریف 1 مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر کے ان کے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ میرے حبیب نے فرمایا والدین دنیا سے چلے جائیں اور کوئی ان کے لیے استغفار کرتا رہے، دعا کرتا رہے، مغفرت کی دعا مانگتا رہے، جنتی ہونے کی دعا مانگتا رہے، کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا یہ وہ فرمان بردار بیٹا ہے جس نے ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کی ہے۔ بول دیا کرے سبحان اللہ، کوئی بات نہیں، میں کوئی مشکل لفظ نہیں بول رہا، زور سے بول دے سبحان اللہ۔ اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح مطیعا فی والدیہ، جس نے صبح کی اس حالت میں کہ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے رب کو اپنے والدین کو راضی رکھنے والا تھا، مطیع تھا، فرمان بردار تھا، فرمایا
اصبح لہو بابان مفتوحان من الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔